اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے راہ مومن کا، سیریز ہوگی یہ لیکچرز کی۔ راہ مومن کیا ہے؟ اس بات سے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اگر ہم یہ سوچیں کہ مسلمان کیا ہے، راہ اور مومن میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، بڑی سمپل سی الفاظ میں کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان رب کو مانتا ہے اور مومن رب کی مانتا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں مومن بننا ہے تو ہمیں پھر راہ مومن پہ چلنا پڑے گا۔ اور راہ مومن جو ہے وہ مسلمان کو ایک ایسے رستے پہ ڈال دیتی ہے جس رستے پہ رب تعالیٰ کی قربت انسان کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور رب تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی تو آپ کا ہر کام اس کی مرضی سے ہوگا اور آپ کی مرضی اس میں شامل ہوگی، کیونکہ رب پھر آپ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہمیں اس راہ پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس راہ پہ کیسے چلیں گے۔ سمپل سی بات، اگر رب کی راہ پہ چلنا ہے تو اس کے ڈوز اور ڈونٹس کو فالو کرنا پڑے گا۔ جو احکامات اس نے قرآن کریم میں جاری کر دیے ہمیں ان کو ماننا پڑے گا، بالکل ان و من ان کو ماننا پڑے گا، اور جن چیزوں سے اس نے منع فرما دیا ان سے ہمیں منع ہونا پڑے گا۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ہم اس راہ پہ چلیں گے رب تعالیٰ کی قربت، اس کی رحمت، اس کے نظارے، اس کی قدرت کے نظارے، اس کی شان، اس کی عظمت ہم پہ عیاں ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم سب مل کے راہ مومن پہ چلتے ہیں۔ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیے آپ یہ جو سیریز ہے راہ مومن کی، اس کو آپ فالو اپ کریں اور یہ دیکھیے کہ راہ مومن پہ چل کے آپ کیا اچیو کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس دنیا کی فاؤنڈیشن پہ ہمیں آخرت ملے گی۔ تو چلیے ہم اس دنیا کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے دنیا کے حالات کو ٹھیک کریں۔ قرآن کریم میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو رب تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا رب تعالیٰ میری دنیا بھی ٹھیک کر دو، میری آخرت بھی ٹھیک کر دو۔ رب کا احکام ہے کہ یہ دعا مانگو، تو دعا ہم دنیا کی پہلے مانگتے ہیں، آخرت کی بات پہ مانگتے ہیں۔ تو جب دنیا کی دعا مانگتے ہیں تو پھر ٹھیک کرنی ہے دنیا، تو پھر اس کے احکامات پہ چلنا پڑے گا، ورنہ تو ہم بکھر جائیں گے، ورنہ تو ہم ٹوٹ جائیں گے، ورنہ ہماری زندگیاں جو ہیں، ہم صحیح جو روح ہے مسلمان کی، صحیح روح ہے جو مومن کی، وہ پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے رب کے ساتھ رشتہ بھی ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ ATM مشین ہے، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم گڑگڑا کے اس سے دعا کرتے ہیں، نہیں تو اس کو یاد نہیں کرتے۔ جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں آپ ان کو جب فالو کریں گے تو وہ خود آپ سے پوچھے گا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں۔ تو آئیے اس راہ پہ چلتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پرابلم نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ہماری زندگی خوشگوار ہو، ہماری زندگی آسان ہو، ہماری زندگی فوکسڈ ہو، ہماری سوچ میں رب تعالیٰ ہو، ہمارے اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہو۔ ہم ایسی زندگی گزارے جس سے ہماری سوسائٹی، ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہماری ایریا کے لوگ آہستہ آہستہ ہمیں دیکھ کے وہ خود بخود اسلام کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ مسلمان پھر پوچھے آپ سے کہ آپ کیا کرتے ہو، کیسے ہے، تو ہم اس کو بتائیں، پھر آپ اس کو بتائیں کہ یہ مومن کی راہ پہ چلتے ہیں۔ تو ہماری دنیا میں پوچھ عزت تبھی ہوگی جب ہم صحیح مسلمان بنیں گے، صحیح مومن بن جائیں گے، تو ہمیں یہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ ہم اللہ پہ توکل کرنے لگ جائیں گے، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ جائیں گے، اللہ سے محبت کرنی سیکھ جائیں گے۔ یہ سب چیزیں آپ کو مومن کی راہ پہ لے کے چلیں گی۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں
کہ آپ اس سیریز کو فالو کریں. تو جب بھی کوئی پرابلم ہو ایک کام کر لیں، جب بھی کوئی پرابلم ہو تو بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیں. جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو اللہ کا شکر ادا کر لیں. جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ کا نام لے کے اس کے لیے کوشش شروع کر دیں. اللہ تو انسان کو ناکام دیکھنا نہیں چاہتے. رب تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو اشرف المخلوقات ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ سب سے اچھا پرفارم کرے. تو پھر ہم اشرف المخلوقات کیوں نہیں بن جاتے؟ اس کے راہ پہ کیوں نہیں چل پڑتے؟ اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی، ہمارے خاندان بنیں گے، ہماری سوسائٹی ٹھیک ہوگی، ہمارے شہر ٹھیک ہوں گے، ہمارے ملک ٹھیک ہوں گے. صرف ہمیں مومن بننے کی ضرورت ہے، اس راہ پہ چلنے کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ کے احکامات کو ہاتھ میں پکڑ کے چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ رب کے ساتھ اس کی عظمت بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ نے کیوں بنایا، ہم مقصد حیات کیا ہے ہمارا. رب تعالیٰ تو انسان سے بہت محبت کرتا ہے. اس نے اپنے عشق میں، انسان کے عشق میں آپ کے لیے یہ بہشت جو اس دنیا میں ہے وہ دے دیا آپ کو. بہشت آخر میں تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ بہشت ہے. اگر اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے تو اس کے استعمال کے لیے رب تعالیٰ نے کوئی بھی 2 نمبر چیز نہیں دی. سوچنے کی یہ بات ہے، جب اس نے ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں دی، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے زندگی کو قائم رکھنے کی، وہ فری کر دی. ہوا فری ہے، پانی فری ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں اور خوش رہیں اور اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. تو ہم پھر اس کے دیے ہوئے احکامات سے منکر کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم اپنی آسانی کے لیے قرآن کریم کو بانٹ کے استعمال کرتے ہیں. جو مجھے آسان لگتا ہے وہ تو کر لوں گا میں، جو ذرا مشکل ہے، رات کو اٹھنا مشکل ہے، وہ میں بھول جاتا ہوں. نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، بھول جاتا ہوں. کام میں مصروف ہوں، بھول جاتا ہوں کہ نماز تو میری مدد کرے گی. رب تو مدد کرنے کو تیار ہے. نماز مدد ہے انسان کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی، کام کو ٹھیک کرنے کی، پرفارمنس ٹھیک کرنے کی. وہ آپ کی دماغ کو ریلیکس کرتی ہے، آپ کے جسم میں انرجی لاتی ہے. آپ یہ آزما کے دیکھ لیں. نماز پڑھیں، وضو کریں، سٹریس دور ہو گئی آپ کی، آپ نے نماز پڑھی، آپ کو نئی انرجی آ گئی. رب تعالیٰ کہتا ہے چلو اب کام کرو. تو ہم یہ سب کر سکتے ہیں. کوشش لازم ہے، کوشش لازم ہے، نیت لازم ہے، اور رب تعالیٰ سے کنیکشن لازم ہے. مومن کا کنیکشن رب تعالیٰ کے ساتھ، مسلمان کا ہو کہ ہر کام مجھے پتہ ہے رب میرا دیکھ رہا ہے مجھے. تو جب رب دیکھ رہا ہے تو میں کیوں نہیں کہتا رب سے کہ دیکھ کیوں رہے ہو، ہاتھ پکڑو میرا، ساتھ چلتے ہیں، ہاتھ پکڑو میرے ساتھ، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. تو رب کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے جب وہ ہموار ہو جاتا ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس رب پہ بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں. پھر ہم توکل کرنا سیکھ جاتے ہیں. رب سے توکل ہوگا، اس پہ بھروسہ ہوگا، تو اس سے رشتہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا. یہی ان لیکچرز کا یہی مقصد ہے. راہ مومن. آئیے راہ مومن پہ لگتے ہیں.